جس کا نام ہے دعائے سماعت۔ اب یہاں پر تلفظ کے لیے میں پھر آپ کی خدمت میں کہوں کہ تلفظ لوگ سماعت کر رہے ہیں، لفظ سماعت نہیں، زبر کے ساتھ نہیں بلکہ زیر کے ساتھ، دعائے سماعت۔ اور اس کا ایک نام اور بھی شبور، اس کا ایک نام اور بھی شبور، شبور، شبور اور سماعت۔ تو آئیے پہلے اس لفظ کی وضاحت کر دیں کہ اس کے نام کی جو تعلیل ہے، جو توجیہ ہے، العلۃ فی تسمیتہ بدعاء السماعت، کیا سبب ہے کہ اس دعا کا نام رکھا گیا دعائے سماعت؟ ذکرہا کثیرون، بہت سے افراد نے، علماء نے بیان کیا کہ قیل سماعت اے علامات، سماعت کا مطلب جمع ہے سمتن کی، اور سمتن کہتے ہیں علامتن کو، اول اسماء، یا سماعت کا مطلب اسماء، دعائے اسماء، دعائے سماعت، دعائے علامات یا دعائے الاسماء۔ وقیل ایضاً الاسم الاعظم، اور ایک قول یہ بھی کہ اس دعا کا نام ہے دعائے اسم اعظم۔ والشبور تعنی العطا، شبور عربی کے اعتبار سے شبرا، شبور، با پر پڑھا جائے زبر یا با پر سکون رکھا جائے شبور یا شبور، اس کے معنی العطا۔ تو دعائے عطا، دعائے اسم اعظم، دعائے الاسماء اور دعائے العلامات، یا شبور پڑھا جائے تو یہ لفظ ہے عبرانی۔ یہ عجیب بات ہے، شبور کے معنی ہے وہ بانسری جس میں سے آواز ہوا کے ساتھ ہو کر نکلتی، اور اب اس کو شبور کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ وَالسَّبَبُ تَسْمِيَتِهِ بِالشَّبُور ذَكَرَهَا الشَّيْخُ الْكَفْعَمِي، کہتے ہیں اس کا نام جو شبور رکھا گیا، اس کی وجہ بیان کی شیخ الکفعمی نے، شیخ ابراہیم الکفعمی الجبلی العاملی، بڑی عظیم شخصیت، اپنی کتاب بلد الامین کے اندر لکھتے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، فَلَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِنَبِيِّ اللَّهِ مُوسَىٰ، کہ اللہ نے وحی فرمائی اس دعا کی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر، وَقَدْ كَتَبَهُ قَوْمُهُ، اور قوم نے اس دعا کو لکھا، وَنَفَخُوهُ فِي أَبْوَاقٍ، اور بانسری کے اندر اس دعا کو لکھ کے ڈال دیا، عندما حارب یوشع بن نون العمالیق، جبکہ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے یوشع بن نون لشکر کے امیر قرار پائے تھے عمالیق سے جنگ کے لیے، اس وقت یہ دعا جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، دعائے شبور۔ ایک اور لفظ کی وضاحت کر دی جائے، تشابہ لفظت و شبور ما اسماء الامامین الحسن والحسین واخوہم المحسن بالسریانی، عبرانی زبان میں ہو تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ بانسری، اگر عربی زبان میں ہو تو معنی کیا ہوئے؟ العطا، اور اگر زبان سریانی میں ہو تو اس کے معنی ہوئے شبر و شبیر و مشبر۔ اب ایک لفظ کے تین لغتوں کے ساتھ رشتے قائم ہو گئے،
اب آئیے دعا کے نام کے رکھے جانے کی علتیں آپ نے سماعت فرمائی. اب کچھ اس کی فضیلتیں سماعت فرمائی. وفی فضل ھذا الدعاء یقول الامام الصادق علیہ السلام. یہ بات یاد دلا دوں کہ اس دعا کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا, اور محمد بن عثمان العمری نے امام زمانہ علیہ السلام سے بھی اسے بیان کیا. وفی فضل ھذا الدعاء, اس دعا کی فضیلت میں کیا؟ یقول, فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام, ھذا ھوا من عمیق مکنون العلم, یہ دعا گہرائیوں میں سے ہے علم کے پوشیدہ رازوں کے اعتبار سے. ومخزون المسائل, اور خزانہ شدہ مسائل میں سے ہے المجابہ عند اللہ عز وجل, ایسے مسائل کہ جن کو اللہ نے مجابہ عطا کرنے کا فیصلہ کیا. فاشفعوا بہ, بس تمہیں چاہیے اس دعا کے ساتھ متمسک ہو جاؤ, اس کے ذریعے سے اپنی حاجات کو طلب کرو. وَاكْتُمُوهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِهِ, اسے چھپاؤ سوائے اس کے جو اس کا اہل ہو اسے دے سکتے ہو, اور جو اس کا اہل نہ ہو اسے یہ دعا نہ دی جائے. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَهَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَلَا الْمُنَافِقُونَ, کسی صفی شخص کو, بچے کو, نہ سمجھ کسی خاتون کو اور منافقین کو یہ دعا نہ دی جائے. وَهُمُ الظَّالِمُونَ حَقًّا فَلَا تَدْفَعُوهُ, اور جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا انہیں تو ہرگز یہ دعا عطا نہ کی جائے. فَإِنَّهُ مِن سِرِّ اللَّهِ الْمَخْزُونِ, یہ اللہ کا ایسا راز ہے جو پوشیدہ ہے. وَعِلْمُهُ الْمَكْنُونَ, اور اس کا علم پوشیدہ رکھا گیا. اس دعا کی شرح کے لیے علماء نے اپنے قلم کو حرکت دی. 21 سے زیادہ علماء نے اس دعا کی شرح لکھی ہے, جن میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 87, شیخ الکفعمی شیخ ابراہیم اپنی کتاب میں صفت الصفات فی شرح دعاء السمات, السید کاظم الحسینی الرشتی شرح دعاء السمات, ہاں شیخ عباس قمی شرح دعاء السمات, عبد الواسع بن محمد علامی تونی کاشانی وسیلۃ النجات فی شرح دعاء السمات, محمد علی بن محمد نقی آل اسفور شرح دعاء السمات و شرح 40 حدیث, السید عبداللہ شبر کشف الحجاب للدعاء المستجاب فی شرح دعاء السمات. میں نے چند علماء کے نام آپ کی خدمت پہ لیے کہ جنہوں نے اس دعا کی شرح کو لکھا. اب آئیے, کہتے ہیں کہ مستحب ہے اس دعا کی تلاوت کرنا جمعے کے دن آخری ساعت. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا, آخری ساعت جمعے کے دن اس سے لے کر غروب شمس تک یہ وہ ساعت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. بس سزاوار ہے کہ انسان اس ساعت میں دعا زیادہ مانگے. اب آئیے, علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ مزید لکھا, بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے
اور اگر فضائل پہ بات کی جائے تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اعتبار سے اس دعا کے بڑے فائدے ہیں کہ انسان اپنی مشکلات کے حل کے لیے پڑھے، دشمن کے شر کو دور کرنے کے لیے پڑھے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے پڑھے، خدا کی بارگاہ میں مسائل اور معنویات کے اضافے کے لیے پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اس دعا کے بارے میں، اگر کوئی اور بھی جان لے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے فضل کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، آخرت میں اس کے پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا، آپ فرماتے ہیں میں اگر قسم کھاؤں اس دعا کے بارے میں کہ اس میں اعظم ہے تو میں اپنی قسم میں صادق رہوں گا۔ دعا السمات۔ اب اسم اعظم کی بحث انشاءاللہ بعد میں کریں گے، اگر موقع رہا اور ہم ان تمام تر شروحات کو بیان کر سکے جو اس کے بارے میں الفاظ کے حوالے سے۔ امام فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے۔ اگر یہ دعا کے بارے میں لوگوں کو علم ہو جائے تو لوگ تلواروں کی دھاروں کو برداشت کرتے ہوئے دعا کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور بعض ترجمہ کیا ہے روایت کا کہ یہ ایسی دعا کہ تلواریں بے اثر ہو جائیں۔ اس دعا کی تلاوت کے خاص فوائد میں سے، اور اگر نہ پڑھ سکیں تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں، اس کا بھی اثر اپنے مقام پر۔ دعا السمات۔ ینقسم الدعاء الی ثلاثۃ اقسام۔ آج ابتدائی منزل پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دعا میں 3 طرح کی باتیں بیان کی گئیں۔ ینقسم الدعاء، دعا تقسیم ہے 3 اقسام کی طرف۔ القسم الاول التوجہ والتوسل الی اللہ بحق اسماء عظیمہ لہا علاقۃ بخلق السماء وما فیہا۔ اس میں توجہ ہے خدا کی طرف، توسل اس کے ان اسماء عظیمہ کے حق کا واسطہ دیتے ہو کہ جن کا تعلق ہے خلقت آسمان و زمین سے اور جو ان کے درمیان ہے۔ والقسم الثانی اشارۃ الی ان هذه الاسماء، اور قسم ثانی اشارہ ہے ان اسماء کی طرف کہ جن میں تجلیات ہیں حیات انبیاء کے اعتبار سے۔ والقسم الثالث توضیح الی ماہیت السوال الوارد فی بدایت الدعا، اور تیسری قسم وضاحت سوال کی ماہیت کے اعتبار سے جو دعا کے آغاز میں واقع ہوئی۔